ناظرین آداب، ٹی وی اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خاص بات۔ سب سے پہلے نظر سرخیوں پر۔ آسام میں تشدد کے تازہ واقعات، تشدد زدہ علاقوں کو ڈسٹربڈ ایریا قرار دینے کا UDF کے مولانا اجمل نے کیا مطالبہ۔ پونے میں اردو اسکولوں میں مفت کمپیوٹر اور انگریزی کوچنگ کی سہولیات دستیاب، میونسپل کارپوریشن اور کاسموپولیٹن سوسائٹی کی مشترکہ کوششوں کا نتیجہ۔ اور BJP لیڈر MM احمد کرناٹک حج کمیٹی کے نئے چیئرمین، پیر کو سنبھالیں گے اپنے عہدے کا چارج۔ سب سے پہلے خاص بات کی بڑی خبر۔ آسام میں ہلاکتوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ ڈھوبری سے ایک لاش برآمد ہوئی، جبکہ کوکراجھار کے سلاکتی ریلوے اسٹیشن پر نامعلوم افراد نے 2 افراد کو حملہ کر کے زخمی کر دیا۔ کوکراجھار، چرانگ اور ڈھوبری میں رات کا کرفیو جاری ہے۔ اس بیچ آسام میں بڑی اپوزیشن پارٹی AIUDF نے متاثرہ علاقوں کو ڈسٹربڈ ایریا قرار دینے کا مرکز سے مطالبہ کیا ہے۔ تھوڑی خاموشی کے بعد سنیچر شام چرانگ میں تشدد نے پھر دستک دی۔ اتوار کو ڈھبری میں ایک شخص مارا گیا۔ یہ شخص گزشتہ دنوں سے لاپتہ بتایا جاتا ہے۔ جیسے ہی ہلاکت کی خبر پھیلی، مشتعل مقامی افراد نے متری جھورا میں قومی شاہراہ کو جام کر دیا۔ بعد میں ہجوم نے آمد و رفت کے لیے جگہ دی۔ ادھر کوکراجھار میں 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ سلاکاتی ریلوے اسٹیشن کے قریب چند نامعلوم افراد نے ان پر حملہ کیا۔ پولیس کے مطابق ان دونوں کو اسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ کوکراجھار، چرانگ اور ڈبری میں رات کا کرفیو جاری ہے۔ حساس علاقوں میں فوج گشت کر رہی ہے۔ ادھر بوڈو لینڈ پیپلز فرنٹ نے غیر معینہ مدت کی بند کی کال کوکراجھار میں کرفیو میں صبح 4 بجے سے رات 9 بجے تک ڈھیل دیے جانے کے بعد معطل کر دی ہے۔ فرنٹ نے کوکراجھار ویسٹ کے رکن اسمبلی کی گرفتاری کے خلاف بند کی یہ کال دی تھی۔ رکن اسمبلی پر فسادیوں کو اکسانے کا الزام ہے۔ تشدد کی تازہ لہر کے بعد ریاست کی اپوزیشن جماعت AIUDF نے مرکز سے تشدد زدہ علاقوں کو ڈسٹربڈ ایریا قرار دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ پارٹی کا الزام ہے کہ ریاستی حکومت تشدد کو روکنے میں ناکام ہوئی ہے۔ پارٹی نے مرکز سے مختلف ریاستوں سے شمال مشرقی خطے کے باشندوں کی واپسی کے سلسلے میں CBI جانچ کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ AIUDF کے مطابق کچھ طاقتیں تشدد کو ہوا دے رہی ہیں۔ AIUDF کے جنرل سیکریٹری آدتیہ سنگھ تھاسا نے ریاستی حکومت سے بیٹیڈ علاقوں میں غیر قانونی اسلحہ ضبط کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے BJP، BPF اور دیگر جماعتوں سے اس موضوع پر سیاست کرنے سے پرہیز کر کے امن کے قیام میں حکومت کا تعاون کرنے کی اپیل بھی کی۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ جدید زمانے میں کمپیوٹر کی تعلیم سے انکار نہیں کیا جا سکتا، چنانچہ پونا میونسپل کارپوریشن کی اردو اسکولوں میں بھی اب کمپیوٹر تعلیم حاصل کرنا ممکن ہو گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کمپیوٹر اور انگریزی کی معیاری تعلیم ان غریب طلباء تک کیسے پہنچ رہی ہے۔ تکنیک اور جدید ذرائع سے فائدہ اٹھانے کا موقع سماج کے نچلے طبقوں تک لے جانے کے لیے حکومت اور غیر سرکاری اداروں کی شراکت کو ضروری مانا جا رہا ہے۔ پونا میونسپل کارپوریشن اور مہاراشٹر کاسموپولیٹن ایجوکیشن سوسائٹی نے اسی سمت میں ایک اہم قدم اٹھایا ہے۔ His education institute has come forward voluntarily and without any earning from this project to train and to spread computer literacy through training and educating the students as well as the teachers of Pune Corporation's Shikshan Mandal schools, and 8 such centers are being set up. تعلیم کے میدان میں میں 40 سال سے کام کر رہا ہوں اور اس میں نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ سماج کی، گورنمنٹ کے سپورٹ کی ضرورت غریب اور ہونہار جو بچے ہیں ان کو لگتی ہے۔ کروڑپتی، لکھپتی، انڈسٹریلسٹ، آفیسروں کے بچوں کو سماج کی کوئی گائیڈنس کی بھی ضرورت نہیں، سپورٹ کی بھی ضرورت نہیں۔ اب یہ اگر سپورٹ دینا ہی ہے، سماج کا کام اگر کرنا ہے، تو پھر ان کو آنے والے 20 سال 25 سال کے بعد میں سچ مچ جو کام میں آئے اس میڈیم میں اور اس ٹیکنالوجی سے جڑا ہوا ہی ایجوکیشن دے کے فائدہ ہے۔ پونا شہر کے رویوار پیٹ، گھورپڑے پیٹ، گرووار پیٹ اور بھوانی پیٹ علاقوں میں تمام سہولیات سے آراستہ کمپیوٹر لیبز فراہم کیے گئے ہیں۔ ضروری سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر، میوزک سسٹم، CD اور DVD کا مکمل مواد
MCE ने दस्तयाब कराया है। यहाँ तक कि उर्दू प्राइमरी असातिज़ा को इस मकसद के लिए आज़म कैंपस में ख़ास ट्रेनिंग भी दी गई। हम अगर हमारे बच्चों के लिए कंप्यूटर का एजुकेशन अच्छा समझते हैं, ज़रूरी समझते हैं, तो कौम के बच्चों को भी हमारा काम है कि ऐसा एजुकेशन देने का मूवमेंट करना। इसी फिलॉसफी के तहत हमने 8 कॉरपोरेशन के, पूना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के उर्दू मीडियम के स्कूलों को अडॉप्ट किया है। MCE और PMC स्कूल बोर्ड के इस अनोखे प्रोजेक्ट से 1,500 से ज़्यादा उर्दू तलबा और तालिबात को फ़ायदा होने जा रहा है। जाहिर है कि गरीब तलबा इस मौके से फ़ायदा उठाने को बेताब नज़र आ रहे हैं। मेरी बचपन से बहुत इच्छा थी कि मैं बड़ा होकर कंप्यूटर बनूं। आज मुझे वो मौका मिला है कंप्यूटर सीखने का। मैं अभी पहले टाइम कंप्यूटर चला रही हूँ, इसके लिए मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ, मैंने कंप्यूटर पहली दफ़ा सीखी, अच्छा लगता। फ्री कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम और स्पोकन इंग्लिश कोचिंग के इस मंसूबे की अहमियत के पेश नज़र खुद पूना के म्यूनिसिपल कमिश्नर ने इस प्रोजेक्ट के मंसूबा साज PA इनामदार के हमराह भवानीपेट की एक स्कूल में जदीद लैब का इफ्तिताह किया। इन मोहल्लों के दीगर बाशिंदों के लिए ये कंप्यूटर लैब्स रात 8 बजे तक खुले रखे जा रहे हैं। ETV न्यूज़, पूना। बीजेपी अक़लियती मोर्चे के कौमी नायब सदर MM अहमद कर्नाटक रियासती हज कमेटी के नए चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। बेंगलुरु में मुनक़िदा नई हज कमेटी के पहले इजलास में MM अहमद को बिला मुकाबला हज कमेटी का चेयरमैन मुंतखब किया गया है। 27 अगस्त पीर के रोज वो अपना ओहदा संभाल लेंगे। बीजेपी अक़लियती मोर्चा के सीनियर लीडर और मारूफ समाजी कारकुन MM अहमद कर्नाटक रियासती हज कमेटी के नए चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। MM अहमद साबिक चेयरमैन मोहम्मद गौस बादशाह अशरफी की जगह कर्नाटक हज कमेटी की क़यादत करेंगे। वाज़ेह रहे कि मोहम्मद गौस बादशाह अशरफी की क़यादत वाली हज कमेटी की मियाद 15 अगस्त को ख़त्म हुई है। 15 अगस्त से पहले ही रियासती हुकूमत ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए नई हज कमेटी तश्कील दी थी। नई हज कमेटी 16 अरकान पर मुश्तमिल है। सब पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतना बड़ा ओहदा दिया और हाजियों का खिदमत करने का मौका दिया, और साथ में मेरी पार्टी का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मुझे पार्टी ने मौका दिया है, और पार्टी में मुझे कहा गया है कि हाजियों के खिदमत में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। पार्टी से मुझे इसका इंस्ट्रक्शन मिला है। इंशाअल्लाह मैं हर तरीके से हाजियों की खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। कर्नाटक हज कमेटी के नए चेयरमैन MM अहमद ने कहा कि बेंगलुरु में जारी हज घर के तामीराती कामों को तयशुदा वक्त के मुताबिक मुकम्मल करना उनकी अव्वलीन तरजीह होगी। हज कमेटी के चेयरमैन के ओहदे के लिए MM अहमद के इंतखाब पर कर्नाटक बीजेपी अक़लियती मोर्चा ने खुशी का इजहार किया है। हज घर को कैसे करना है, क्या करना है, कितने उसमें, हमने सुना है कि सिर्फ 100 रूम है, उसमें इरादा और रूमों में इजाफा करने का है। काम को सराहना करते हुए पार्टी ने एक ऐसा कदम लिया है कि वो हज कमेटी के चेयरमैन का भार संभाल सकें। वाज़ेह रहे कि कर्नाटक के साबिक वजीर और बीजेपी के रुकन कौंसिल मुमताज़ अली खां भी हज कमेटी के चेयरमैन का ओहदा हासिल करने की कोशिश में थे, लेकिन बीजेपी ने चेयरमैन के इलेक्शन से पहले MM अहमद के हक में विप जारी कर दिया था। इस तरह MM अहमद आसानी के साथ 3 साल की मियाद के लिए बिला मुकाबला कर्नाटक रियासती हज कमेटी के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। ETV न्यूज़, बेंगलुरु। हाज़मीन हज की तरबियत के लिए इलाहाबाद में हज कैंप का इनेकाद किया गया। हज के दौरान अदा किए जाने वाले अरकान के सिलसिले में यह आखिरी तरबियती कैंप रहा। तरबियती कैंप में हिस्सा ले रहे आज़मीन हज की तैयारियों को बुनियादी जानकारी फराहम की गई। वाज़ेह है कि इस साल इलाहाबाद से हज बैतुल्लाह को जाने वाले आज़मीन की तादाद तकरीबन 650 है। रमज़ानुल मुबारक के अख्तिताम के बाद अब सफ़र हज की तैयारियां जोरों पर हैं। हज का फरीज़ा अदा करने वाले आज़मीन की तरबियत के लिए नांदेड़ में खादमीन हुज्जाज कमेटी की जानिब से हज तरबियती कैंप मुनक़्क़िद हुआ। कैंप में उलमा इकराम ने मनासिक हज के बारे में तफसीली रहनुमाई की। तरबियती कैंप में नांदेड़ ज़िले के मुख्तलिफ मकामात से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 400 आज़मीन ने शिरकत की। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर को कर्फ्यू से पूरी तरह निजात मिल गई है। जिला इंतजामिया ने हालात मामूल पर आने का ऐलान करते हुए कर्फ्यू पूरी तरह से हटा लिया है। 1 महीने के कर्फ्यू ने आवाम को परेशान करके रख दिया है। कर्फ्यू हटने से आवाम ने राहत की सांस ली है और शहर की चहल पहल में इजाफा हो गया है। लेकिन इंतजामिया ने पुलिस को चौकस रहने की ताकीद की है। एहतियात के तौर पर 1 माह तक दफा 144 नाफिज रहेगी और जलसो जुलूस पर पाबंदी आयद रहेगी।
خاص بات میں فی الحال لیں گے چھوٹا سا بریک کے بعد بتائیں گے کیا ہے آن لائن پری میٹرک اسکالرشپ کی دشواریاں اور اس کا حل۔ علی گڑھ کا سینٹر فار اسٹڈیز آن سائنس مسلمانوں میں سائنسی رجحان پیدا کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہ سینٹر اردو اور انگریزی میں سائنسی رسالوں کی اشاعت کے علاوہ اس میدان میں کام کرنے والے افراد کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے۔ پیش عرفان علی کی یہ رپورٹ۔ سینٹر فار اسٹڈیز آن سائنس 1981 میں علی گڑھ میں قائم ہوا۔ سینٹر کے بانی ڈاکٹر ذکی کرمانی کے مطابق انہوں نے محسوس کیا کہ مسلم قوم شاندار ماضی کے باوجود سائنسی میدان میں کافی پیچھے ہو چکی ہے۔ اس کے اندر سائنسی رجحان پیدا کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کی ضرورت ہے۔ سینٹر نے سب سے پہلے اس سلسلے میں تحقیق کی اور اسے اپنے رسالوں میں شائع کیا۔ بنیادی مقصد یہ تھا کہ سائنس کس ماحول میں گرو کرتی ہے اور سائنس کی گروتھ کے لیے کس طرح کا سوشولوجیکل ماحول ضروری ہے، کیونکہ مسلم معاشرے میں سائنس کا ارتقاء نہیں ہوا ہے، کمزور ہے، پوری مسلم کمیونٹی کمزور ہے، تو ان مقاصد کی نشاندہی کی جائے جن کی بنا پہ ایسا ہوا ہے اور جن کو دور کر کے ہم سائنس میں مسلم کمیونٹی کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں۔ سینٹر فار اسٹڈیز آن سائنس جرنل آف اسلامک سائنس کے علاوہ اردو میں آیات کے نام سے ایک رسالہ شائع کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ انسائکلوپیڈیا آف مسلم سائنٹسٹ بھی شائع ہو چکی ہے۔ سینٹر سائنس کو مقبول بنانے کے لیے اس میدان میں کام کرنے والے افراد کو اعزاز سے بھی نوازتی ہے۔ یہ بات جانے بغیر کہ ماضی میں جو سائنس ہوئی اس میں قرآن کا رول رہا ہے، قرآنک ویلیوز کا رول رہا ہے، قرآن کے بیسک میسج کا رول رہا ہے، یہ بتائے بغیر آپ ریلیجس مینٹلٹی والی کمیونٹی کو متاثر نہیں کر سکتے سائنس کی طرف لانے کے لیے، تو اس کے لیے ریسرچ ضروری ہے۔ چنانچہ ریسرچ ہم کرانا چاہتے ہیں مزید بڑے پیمانے پر۔ سینٹر کے چیئرمین ڈاکٹر ذکی کرمانی کے مطابق وہ اس میدان میں بڑے پیمانے پر کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس میدان میں تحقیق کے ساتھ اسے عوام تک پہنچانے کے لیے نشر و اشاعت کی ضرورت ہے۔ ای ٹی وی نیوز بریلی۔ جھارکھنڈ کے 35 غریب اقلیتی طلبہ نے حیدرآباد کے میدک کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں مخصوص رعایت پر داخلہ لینے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ آج رانچی میں منعقدہ کاؤنسلنگ کے دوسرے مرحلے میں 30 طلبہ نے آن اسپاٹ داخلہ لیا۔ یہ طلبہ 16 ستمبر کو حیدرآباد کے لیے روانہ ہوں گے۔ وزارے کے داخلے میدک کالج انتظامیہ اور ادارہ شریعہ جھارکھنڈ کے درمیان ایک معاہدے کے تحت ہوئے ہیں۔ 24 اگست کو اجمیر کی درگاہ کمیٹی نے اپنی 5 سالہ میعاد مکمل کر لی ہے۔ اب سبھی کو انتظار ہے نئی کمیٹی کی تشکیل کا۔ اس سے جلد ہی وزارت اقلیتی امور طے کرے گا۔ اس موقع پر محکمہ اقلیتی امور نے کمیٹی کو ایک خط لکھ کر بہتر خدمات کے لیے مبارکباد دی۔ وزارے کی نئی کمیٹی میں شامل ہونے کے لیے کئی لوگوں نے وزارت کو اپنی درخواستیں بھیجی ہیں۔ انڈیا بیت المال گلبرگہ کی جانب سے 60 نوجوانوں کو ڈرائیونگ لائسنس تقسیم کیے گئے۔ نوجوانوں میں یہ لائسنس مقامی RTO افسر عبدالحمید کے ہاتھوں تقسیم کیے گئے۔ ان نوجوانوں کو ڈرائیونگ کی مفت تربیت بھی بیت المال کی جانب سے دی گئی تھی۔ وزارے کی انڈیا بیت المال کی جانب سے مختلف اسکیمیں چلائی جا رہی ہیں۔ غریب لڑکیوں کی شادی، بیواؤں کی امداد کے علاوہ اعلیٰ تعلیم کے لیے مالی امداد، کم پڑھے لکھے نوجوانوں اور خواتین کے لیے مختلف قسم کی فری ٹریننگ اور تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں کے لیے ملازمتوں کے مواقع فراہم کرائے جاتے ہیں۔ اقلیتی طلبہ کے لیے جاری پری میٹرک اسکالرشپ کو مہاراشٹر حکومت نے آن لائن کر دیا ہے، لیکن غریب طلبہ اس آن لائن سہولت سے فائدہ اٹھانے سے قاصر ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ نیز طلبہ کیسے اس سسٹم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اس بارے میں ہمارے نمائندے ضمیر احمد خان نے ناندیڑ کے سافٹ ویئر انجینئر شیخ فیروز پٹیل سے بات چیت کی۔ اقلیتی طلباء کے لیے پری میٹرک کے نام سے اسکالرشپ اسکیم چلائی جا رہی ہے۔ مہاراشٹر میں اس اسکالرشپ کو پہلی مرتبہ آن لائن طریقے سے عمل میں لایا جا رہا ہے، اور آن لائن طریقے سے عمل میں لائے جانے کی وجہ سے کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے طلباء کو۔ تو یہ کس نوعیت کے مسائل ہیں، اس کے بارے میں جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ IT ایکسپرٹ موجود ہے جناب فیروز پٹیل صاحب۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ فیروز پٹیل صاحب، ETV اردو میں آپ کا استقبال ہے۔ یہ جاننا چاہیں گے ہم کہ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں IT یہ آن لائن طریقہ کار سے اپنانے، کس نوعیت کے مسائل ہیں؟ بیسیکلی جو مسائل ہے وہ تو یہ کہ چونکہ
اقلیتی طلبہ ہے اور ایسے اداروں سے ہے کہ جہاں پہ پورے وسائل موجود نہیں ہیں، تو اس سے دو طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ صحیح طریقے کا علم نہ ہونا کہ فارم کس طریقے سے بھرا جائے، اور دوسرا یہ کہ اگر ویب سائٹ صحیح ڈھنگ سے نہ بنائی جائے تو اس میں جو پوری کارروائی کرنی پڑ رہی ہے اس کے لیے کافی وقت لگ رہا ہے، اس میں کافی ان کو مشقتیں کرنی پڑ رہی ہے. میرے خیال سے یہ بنیادی جو چیزیں ہیں وہ ان کو پیش آ رہی ہے. ہمارے سامنے جو بات ایک سامنے آئی ہے وہ فارم بھرنے میں اور ان کو ٹائم لگ رہا ہے، بہت زیادہ ویب سائٹ سلو چل رہی ہے. تو یہ ویب سائٹ سلو کس وجہ سے چلتی ہے؟ ویب سائٹ سلو چلنے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، یا آپ کا انٹرنیٹ بھی سلو ہو سکتا ہے، اور اس کی جو بنیادی وجوہاتوں میں سے ایک وجوہات یہ ہے کہ جو ویب سائٹ آپ بناتے ہو اس کو اگر آپ نے صحیح ڈھنگ سے نہیں بنایا تو وہ ویب سائٹ بھی سلو ہو سکتی ہے. اور اس کی دوسری اہم وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ویب سائٹ جس سرور پر ہوسٹ کی جاتی ہے، جہاں پر اس کو رکھا جاتا ہے، اگر وہ سرورز لیٹسٹ کانفیگریشن کا نہ ہو، اگر اس میں اگر اس کی اسپیڈ اچھی نہ ہو، تو جب اس کو بہت زیادہ لوگ استعمال کریں گے، ایک ساتھ اس سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے، تو وہ خود بخود جو ہے وہ ویب سائٹ سلو ہو جائے گی. تو یہ ایک بنیادی وجوہات ہو سکتی ہے. اور اس طریقہ کار کو اور آسان بنانے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے کہ اگر پرائیویٹ اداروں کی اگر ہم خدمات کی حاصل کرنے کی بات کی جائے تو وہ کس طرح سے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں؟ اس مسئلے کی جو نوعیت کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو پوری طرح سے آن لائن کرنا ابھی اس کے حق میں نہیں ہے، اس لیے کہ جو ادارے اسکالرشپ کو بھر رہے ہیں پہلی سے لے کے 10ویں تک جو طلباء کے لیے ہم اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، وہ اسکولز کے پاس تمام طرح کی سہولیات اویلیبل نہیں ہیں. اگر ہے بھی تو اس کو استعمال کرنے والے افراد موجود نہیں ہیں. تو اس کو آن لائن بھی ہونا چاہیے اور آف لائن بھی ہونا چاہیے. تو آن لائن میں تو آلریڈی اویلیبل ہے، آف لائن کا بھی کوئی سسٹم ہونا چاہیے جہاں پر وہ مختلف اداروں، مختلف ایجنسیوں، NGO کا استعمال کر کے سمجھے جس کو وہ لوگ اس مؤثر بنا سکتے ہیں. تو میرے خیال سے آن لائن اور آف لائن دونوں طرح سے اس کا انتظام ہونا چاہیے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارا اس میں پرائیویٹ کچھ کمپنی سے ٹائی اپ کر کے کسی کو کانٹریکٹ بھی دیا جا سکتا ہے کہ آپ اس کو جو ہے فل فلیج یقینی بناؤ کہ ہر جو طالب علم جس کو اسکالرشپ کی ضرورت ہے وہ اس سے محروم نہ رہے بلکہ اس سے وہ فائدہ اٹھائے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرائیویٹ پارٹنرشپ بھی کرائی جا سکتی ہے. اسکالرشپ کے اندر جو اسکالرشپ آن لائن اسکالرشپ میں جو مسائل پیش آ رہے ہیں اس کے تعلق سے جو حل بتایا ہے IT ایکسپرٹ فیروز پٹیل نے، امید کرتے ہیں کہ یہ مسئلے کا حل ایک تو حکومت بھی اس مسئلے پر غور کر کے جو تجویز دی گئی اس پر عمل کرے گی اور طلباء کے لیے بھی یہ باتیں کارآمد ثابت ہوگی. میں ضمیر احمد خان، ETV نیوز، ناندیڑ. یہاں پر لیں گے ایک اور چھوٹا سا بریک کے بعد ڈالیں گے فانی بدایونی کی زندگی پر ایک نظر. خاص بات میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آج تاجدار غزل، پیکر رنج و علم اور یاسیت کے امام یعنی شوکت علی خان فانی بدایونی کا یوم وفات ہے. اس موقع پر اردو دنیا اپنے محبوب شاعر کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہے. فانی نے حیدرآباد دکن میں اپنی آخری سانسیں لیں. آئیے ہم رخ کرتے ہیں علم و ادب کے اہم مرکز لکھنؤ کا اور واقف ہوتے ہیں اہل لکھنؤ کے جذبات و احساسات سے. شوکت علی خان فانی بدایونی 13 ستمبر 1879 کو اسلام نگر ضلع بدایوں کے ایک معزز اور متمول گھرانے میں پیدا ہوئے تھے. شوکت علی خان نے اٹاوا، آگرہ، بریلی اور علی گڑھ جیسے اہم اور تاریخی مقامات پر اپنے تعلیمی سفر کے مختلف مدارج اور مراحل طے کیے. فانی بچپن سے ہی نہایت ہی ذہین اور خاموش طبع واقع ہوئے. شعری ذوق اور شوق کی ابتدا بھی انہیں اپنے اجداد سے ہی ورثے میں ملی تھی. یوں تو فانی نے ایک ٹیچر اور وکیل کی حیثیت سے بھی معاشرے میں خاصی عزت اور شہرت حاصل کی، لیکن شاعری کے فن نے فانی کو لافانی بنا دیا. ان کے کلام میں رنج و علم، درد، کرب، اضطراب اور حزن و ملال نے ایسے کرشمے دکھائے کہ انہیں یاسیت کا امام بنا دیا. زندگی میں جو تغزل ہوتا ہے، جو شاعری میں پایا جاتا ہے، اس سے ہٹ کے ان کی شاعری میں ایک درد، ایک سوز، ایک گداز ہمیشہ ملا اور وہ گداز ان کی پوری شاعری پر ہمیشہ چھایا رہا. لیکن یہ ان کا انداز تھا اور بڑا دل فریب انداز تھا. 1890 تک فانی شوکت علی خان کے نام سے ہی شاعری کرتے رہے اور پھر فانی تخلص رکھ کر پوری دنیا میں مشہور و مطلوب ہو گئے. 1936 میں جب فانی نے حیدرآباد کا رخ کیا تو وہاں بھی ان کی خوب پذیرائی کی گئی. لوگوں نے رنگ شاعری کے اعتبار سے تو فانی کو یکتا اور منفرد قرار دیا ہی، ساتھ ہی ان کے لہجے اور موضوعات کی بنیاد پر بھی انہیں ایسی مقبولیت حاصل ہوئی
जो दूसरे किसी शायर की तकदीर न बन सकी। उनकी शायरी में क़ुनूतियत और यासियत है। मजाज की शायरी का शुरू का हिस्सा जो है वो फ़ानी से बहुत मुतासिर है। नई नस्ल बहुत ज़्यादा इनको पसंद कर रही है आजकल, और पुराने लोग तो पसंद ही करते हैं इनको, लेकिन नई नस्ल ज़्यादा पसंद कर रही है अब। कहा तो यही जाता है कि उर्दू शेर व अदब की तारीख में कुछ नाम आबे ज़र से लिखे गए और कुछ रोशनाई से, लेकिन एक ऐसा नाम भी है जिसे रोशनाई से नहीं बल्कि आंसुओं से लिखा गया, और वो नाम है फ़ानी बदायूनी का। फ़ानी बदायूनी ने 26 अगस्त 1940 को हैदराबाद में आखिरी सांस ली। फ़ानी आज हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनके फन पारे हमें हमेशा उनकी मौजूदगी और अजमत का एहसास कराते रहेंगे। ETV न्यूज़, लखनऊ। मारूफ अफसाना निगार सादत हसन मंटो के 100वें यौम पैदाइश के मौके पर आज रांची में मुशायरे और कवि सम्मेलन का इनेकाद किया गया। आज के तनाजुर में मंटो और फ़िरका परस्ती के उन्वान से मुनक्किद इस प्रोग्राम का एहतमाम अंजुमन जमहूरियत पसंद मुसन्निफीन ने किया। इस मौके पर शोरा और अदीबों ने मंटो के खिदमात पर रोशनी डाली। महाराष्ट्र के उदगीर शहर में बिरादरान वतन को ईद की खुशियों में शामिल करने के मकसद से ईद मिलाप का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। जमात इस्लामी हिंद की जानिब से मुनक्किदा इस प्रोग्राम में बिरादरान वतन को रमज़ान की अहमियत से वाकिफ कराया गया। प्रोग्राम में मराठा सेवा संघ, बाम सैफ और दीगर तंजीमों के जिम्मेदारों को मदऊ किया गया था। ईद मिलाप प्रोग्राम में हिंदू भाइयों की कसीर तादाद मौजूद थी। प्रोग्राम के अख्ताम पर तमाम शुरका ने शीर खुरमा के मजा लिए। पयाम इंसानियत के ज़ेर एहतमाम गुलबर्गा में ईद मिलाप प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। गुलबर्गा के ताज फंक्शन हॉल में हुई इस तकरीब में शहर काजी के अलावा मारूफ समाजी कारकुन महबूब पाशा और गुलबर्गा के दीगर मारूफ समाजी कारकुनान और शहर के मोअज़्ज़ज़ शख्सियात ने हिस्सा लिया। खास बात में फिलहाल इतना ही। आदाब।